والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اولاً اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے ہم سب کی جملہ بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے اور آپ ہی کے لیے الحمدللہ سبحانہ پروگرام لیے حاضر ہوتے ہیں، آپ کی قول شامل کرتے ہیں، آپ کے استخارے کیے جاتے ہیں، روحانی علاج آپ کے بتائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، یا گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، یا بزنس میں آپ کو پریشانی ہے، رکاوٹیں ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، کام پورے نہیں ہو پا رہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، بندشوں کا سامنا ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی آپ ذہنی الجھن کا شکار ہے، آپ اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کا کوئی روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، اپنے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبر آپ کے سامنے کال کر سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے کالز بھی، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع اللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ رب العالمین، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے کافی سارے استخارے بھی کروانے، ناظرین کے میسیجز بھی میرے سامنے موجود ہیں۔ اور آئیے ناظرین، ابتدا میں درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، پہلے چند ایک میسیجز میں آپ کی طرف میں بڑھاتا ہوں۔ سمیع اللہ بھائی، کچھ میسیجز میرے سامنے موجود ہیں اور لوگ یہ روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، وظائف پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ اس وقت چونکہ حالات بڑے سخت چل رہے ہیں، بالخصوص ایک جاب کرنے والا جو ہوتا ہے، جو ملازمت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، مہینے کے آخر میں ان کو بڑی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا ارشاد فرمائیں، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ جب سیلری آئے اور ماہانہ جو بھی ہماری آمدنی ہوتی ہے وہ ہاتھ میں آئے، تو اس وقت کیا ایسا وظیفہ پڑھیں، کیا ایسا عمل کریں کہ پورا مہینہ ماشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ کیونکہ مہینے کے آخر میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ یا تو ایڈوانس اپنے اسٹیٹ سے لے رہے ہوتے ہیں، اچھا کوئی کسی سے قرضہ لے رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑی آزمائش کنی یہ کیفیت ہوتی ہے نا۔ آخری ایام جو ملازمت کرنے والے ان کی بڑی آزمائش میں گزرتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ پورا مہینہ ماشاءاللہ برکتی رہے اور کسی سے ادھار لینا نہ پڑے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سب کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے اور اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور حصول برکت کے لیے یہ ہے کہ ہمیں رزق حلال کی برکت کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں روزانہ نماز مغرب کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ برکت ہو، کاروباری آزمائش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ دن میں کسی بھی وقت 100 بار یا قہارو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، تو ان کاروباری مسائل کے لیے بھی دعا کیجیے اور دیگر مسائل کے لیے بھی دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ باقی یہ کہ اللہ کی اطاعت کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اور کیونکہ اس سے بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور گھر میں برکت کا، جس میں برکت کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں گھر والوں کو سلام کریں، گھر والوں کو سلام کریں، اس سے بھی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھیں، اور گھر والے ہوں بھی
تب بھی گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کیجیے. یہ بھی رزق حلال کی اور گھر کی برکتوں کا بہترین وظیفہ ہے اگر اس پہ عمل کیا جائے. ماشاءاللہ. بلکہ اس کا تو ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں رزق میں برکت رہتی ہے، گھر میں برکت رہتی ہے، اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے ناظرین کہ گھر سے لڑائی جھگڑے الحمدللہ سے وجل ختم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن و سکون قائم رہے، برکتیں رہیں، محبتیں رہیں، اتفاق اتحاد رہے، تو جب بھی آپ گھر میں داخل ہونا تو پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، دعا بھی پڑھ لیں گھر میں داخل ہونے کی، اور بلند آواز سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کریں. تو یہ پہلے ہی داخل ہونے کے ساتھ ہی آپ نے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دے دی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور سلام کرنے کے بعد پھر گھر میں اگر کوئی بھی نہیں ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، سورہ اخلاص پڑھ لیں ایک مرتبہ، الحمدللہ برکتیں رہیں گی. یہ استخاروں کے حوالے سے میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، آپ استخارے فرمائیے گا، پھر میں جب تک کالز میں شامل کروں گا. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ بنت عدنان عطاریہ وزیر آباد سے ہیں، میرا آج سوال ہے کہ میں نے وظیفہ لیا تھا کہ رشتہ مل جائے تو اس کے ساتھ بہت رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو اچھا استخارے میں نام انہوں نے نہیں بتایا، والدہ کا نام نہیں بتایا. دیکھیں جو وظائف آپ کو بتائے گئے تھے، جو پڑھنے کا بتایا گیا تھا، آپ وہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، مستقل مزاجی کے ساتھ مزید پڑھتے رہیں اور غور کریں کہ کہاں پر کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی، تو جس کی وجہ سے بھی بعض اوقات فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا. تو صحیح تلفظ کے ساتھ وہ بتایا وہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کافی دن سے تلاش کر رہے ہیں، استخارہ کر دیں. بھائی کا نام ہے ریاست اور والدہ کا نام ہے شکیلہ. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے بھائی کے نیک رشتے کے لیے لازمی دعا کریے گا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے بھائی کے رشتے کے لیے دعا بھی کریں گے. قبلہ سید صاحب تشریف لائیں گے تو ان کے سے بھی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ پلیز استخارہ کر دیں. امیر بخش نام ہے، والدہ کا نام ہے کریم خاتون. اچھا کاروبار بند ہو گیا ہے اور قرضہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ گھر بیچنے کی نوبت آ گئی. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، امن نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے. اور واقعی آزمائش کا یہ معاملہ ہے، لیکن ہمت رکھیں، کچھ وظائف آپ کو پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. ایک اور میسیج ہے سدرہ عطاریہ، والدہ کا نام حسینہ ہے، میں اکثر بیمار رہتی ہوں، ہمیشہ بخار رہتا ہے، استخارہ بھی کر دیا اور روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا. یا آپ استخارہ فرما لیجیے. ایک اور میسیج چلیں نوٹ فرما لیں. میرا نام سدرہ ہے، والدہ کا نام نقیمہ ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، سانس کا مسئلہ ہے اور لیفٹ سائیڈ میں کافی درد بھی رہتا ہے، جسم میں مختلف جگہوں پہ درد رہتا ہے اور اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں چیک اپ بھی کروا چکے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہوا. تو استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی آپ نے کہا ہے تو انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. آپ استخارے فرما لیجیے. آئیے ناظرین جب تک شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں. جی کالز دیجیے. علی سنت طارق قصور سے عرض کر رہا ہوں. میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا کہ میری کمر میں نا کافی شدید درد رہتا ہے، پہلے ہوتا تھا پھر شروع ہو گیا. تو میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے، میرا نام علی حسنین ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. کمر کے درد کے مریضوں کے لیے بہترین تحفہ، بہترین وظیفہ، بڑا پیارا ہی روحانی علاج. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جن کی کمر میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ آ جاتا ہے، کسی کے موہروں میں مسئلہ آ جاتا ہے. اچھا اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں اگر وجوہات پر کلام کرنے جائیں گے تو کافی وقت درکار ہوگا. میں چند ایک چلے وجوہات میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو زیادہ ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے، زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے بعض اوقات یہ بیک پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی میں بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح بعض اوقات ہماری اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا انداز، سیڑھیوں سے اترنے اور اوپر چڑھنے کا انداز درست نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمر میں بعض اوقات تکلیف ہو جاتی ہے. کیا بعض اوقات زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی کمر میں درد اور تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں. اگر اس طرح کے معاملات ہمارے ہیں تو تھوڑا خیال بھی کریں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، احتیاط بھی کریں. ٹھیک. اب آئیں وظیفے کی طرف. بڑا ہی شاندار وظیفہ، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں، جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں اور جو بڑی عمر کی اسلامی بہنیں جن کے ساتھ کمر کی پرابلم ہے، جو کہ ایسی تعداد ہوتی ہے کہ جن کے جو بیچارے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو تمام ہی مریضوں کے لیے وظیفہ ہے. جب بھی آپ کی کمر میں درد ہو، روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا. اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ لیں،
اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ 21 ٹائم یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا حکیم یا اللہ یا حکیم 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول اور آخر تین بار درود پاک آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کمر کا درد یہ دور ہو جائے گا، تکلیف میں کمی آئے گی۔ دیکھیں وظیفہ بھی میں نے عرض کر دیا، وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائی کمر میں درد کیوں ہوتا ہے۔ اب ایک مشورہ قبول کیجئے گا، اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رابطہ کریں، اس کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ بعض اوقات جسمانی کچھ ایسی پرابلم آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کمر میں درد اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، دعا بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، ڈاکٹری علاج بھی آپ جاری رکھیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو یہ اس وظیفے پر تمام ہی ناظرین عمل کر سکتے ہیں۔ جی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے۔ استخارہ کے جوابات عرض کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ استخارہ سے علم حقیقی حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال تو اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ریاست بھائی نے استخارہ کروایا تھا رشتے کے حوالے سے کہ ان کا رشتہ نہیں لگ رہا یا لگتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں آزمائش ہے۔ اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ استخارہ کیا گیا تو جادو جنات یا بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائشیں، انشاءاللہ الکریم رشتے کے معاملات آسان ہو جائیں گے اور آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظیفہ بھی بہت آسان ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یا وہابو 300 بار پڑھنا ہے آپ نے رات سوتے وقت۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں اور بیچ میں 300 بار یا وہابو پڑھ کر نیک رشتے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو جلد از جلد اچھا اور نیک رشتہ مل جائے گا۔ امیر بخش بھائی نے اپنے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروایا اور یہ بھی بتایا کہ قرض بہت ہیں۔ امیر بخش بھائی اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، وقتی آزمائش ہے اور نمازوں کی پابندی کیجیے، سنتوں پر عمل کیجیے۔ کاروبار کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہر نماز کے بعد 100 بار یا ذل جلالی والاکرام، کاروبار کے لیے تو یہ پڑھیں۔ اور قرض کے لیے آپ کیا پڑھیں گے؟ ہر نماز کے بعد تقریباً 7 بار، ہر نماز کے بعد 7 بار آپ نے سورہ قرآن الکریم حال رہی تو آپ کا قرض اتر جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک استخارہ کیا گیا، سدرا نام بتایا گیا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کو بخار وغیرہ بھی رہتا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیماری کا ہی اشارہ ہے اور بخار آپ کو چونکہ مسلسل رہتا ہے تو بخار کے لیے وظیفہ پیش خدمت ہے۔ اول و آخر آپ 3 بار درود پاک پڑھ کر قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ آیت کریمہ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے وقتاً فوقتاً تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بخار جاتا رہے گا۔ ایک اور اسلامی بہن تھی، انہوں نے بھی اپنا نام سدرہ ہی بتایا کہ بیمار رہتی ہیں، سانس کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ استخارہ کیا گیا تو بیماری کا ہی اشارہ ہے، اللہ پاک سے دعا کرتے رہیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ پاک آسانی والے معاملات فرمائے۔ اب آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے اللہم انت الباسط، اللہم انت الباسط، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اپنی دوائی پر دم کریں۔ اگر دوائی استعمال نہیں کرنی تو پانی وغیرہ پر دم کر کے وہ پانی پئیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو سانس کی بیماری اور دیگر بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ انیس بھائی نے استخارہ کروایا کہ کمر میں درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمایا، وقتی آزمائش کا جواب آیا ہے آپ کے استخارے میں، اور روحانی علاج وظیفہ تو ہمارے قبلہ جنید بھائی نے ارشاد فرما دیا ہے تو اس پہ آپ عمل کیجیے، انشاءاللہ الکریم کمر کے درد سے آپ کو یا اللہ یا حکیم، سبحان اللہ۔ جی آپ یہ 21 مرتبہ یہ پڑھنا ہے کمر کے درد کے مریضوں کے لیے، یہ بہترین یہ وظیفہ ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ ابو کا نام ہے آدم خان اور اس کا ماں کا نام ہے راستی، کاروبار نہیں چل رہا۔ صحیح ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
کلیم اللہ بات کر رہا ہوں. میرا تعلق پنجاب کے شہر علی پور سے ہے اور میری رہائش کراچی کے اندر ہے. جنید بھائی عرض یہ تھی کہ شاہ صاحب سے ایک دعا کروانی ہے میرے لیے. میرے ساتھ یوں مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھر والے جب کوئی کام بولتے ہیں یا کسی بات کا مجھے کہتے ہیں تو میری طبیعت بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے, عجیب سی کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سید صاحب سے یہ دعا کروانی تھی تو پلیز میرے لیے دعا ضرور کروائیں اور میرے کچھ مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں. پلیز لازمی یہ دعا کروائیے گا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جی کلیم اللہ بھائی ہیں, بڑی تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا ہے, 2 سے 3 مرتبہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ لازمی دعا کروائیے گا. سید صاحب بھی کرم فرما ہیں, آپ کے لیے کلیم اللہ بھائی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی دعا کروائیں گے. ہمارے ساتھ شامل بھی رہنا ہے پروگرام میں. حضور یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے کوئی کام کا کہتے ہیں اور ان کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ان کے لیے کیا حل ارشاد فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صورتحال جو بیان کر رہے ہیں ان کے لیے پہلے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اس ذہنی بوجھ سے اور ٹینشن سے نجات دے اللہ پاک. اور یہ ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے اور احساس کے اپنے طبیعت کے اندر ایک ایسی بے چینی جو ان کی پیدا ہو جاتی ہے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام ان کو کہا جاتا ہوگا اس کو ایک مرتبہ انہوں نے محسوس کیا یا 2 مرتبہ محسوس کیا, اب انہوں نے اپنی عادت بنا لی اس کو کہ یار کام مجھے جو کہا جائے گا نا تو اب میرے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اس کو بعض اوقات لوگ اس کا ایک اور بھی جواب ہوتا ہے, ہر بات کا وہ جواب دیتے ہیں. مثلا میں نے آپ سے کوئی کام کہا جنید بھائی یہ چیز نہ ہوئی نہیں, تو آپ نے کہا یہ اس لیے نہیں ہوئی. اچھا دوسرے دن میں آیا, میں نے کہا یہ چیز نہیں ہوئی, آپ نے پھر کہا. اس کو کہتے ہیں ہر چیز میں آرگو کرنا, ہر چیز میں عذر بیان کرنا. تو ایک تو ان چیزوں سے اب باہر آئیں, اور اگر ظاہری طور پر آپ کو کچھ دباؤ ٹینشن ہے اس طرح, تو آپ کے لیے میں ایک وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ اس وظیفے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی اللہ کی رحمت سے آپ کا حل ہو جائے گا. مگر آپ نے پابندی سے کرنا ہے اور درست پڑھنا ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یا اتنا پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ نے پڑھنا ہے 60 مرتبہ اور پانی پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی یہ کیفیت اللہ کے حکم سے جاتی رہے گی. بے چینی ہو, ٹینشن ہو, گھبراہٹ ہو, یا جو کیفیت انہوں نے بیان کی ہے ایسی ہی صورت ہو تو آپ اس پر عمل کریں. جو بھی اس کیفیت کا حامل ہے یا جس کو یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ اس وظیفے کو کریں گے, انشاءاللہ اس کی ٹینشن دور ہوگی. اور بعض اوقات ہوتا ہے جنید بھائی کہ بعض کام ملتے ہیں, یعنی جن کی ایسی عادت نہیں ہے نا, مگر ایسی عادت اچانک پیدا ہو گئی. اب ان کو جو ہے اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ ان کے لیے بڑا ہی زبردست ہوگا. ماشاءاللہ عمل کریں انشاءاللہ. اور یہ اتنا شاندار وظیفہ ہے. اب چونکہ مہینہ چل رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی کچھ پریشانیوں کا عرض کیا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی وظیفہ ارشاد فرمایا تھا کہ لاحول شریف پڑھا کرو, اس سے 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں, 99 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے. اور لاحول شریف یہ اتنا طاقتور, اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے, بلکہ اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو دیگر ناظرین بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی سید صاحب سے ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا تھا کہ کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے گا. اور سید صاحب پلیز میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. آمین آمین. کمر میں درد, مجھے یاد پڑ رہے ہیں حضور پچھلی دفعہ بھی آپ نے اس کی کچھ وجوہات بیان فرمائی تھیں, اور کمر کے درد کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کمر میں بعض اوقات جیسے ہوتا ہے نا کہ اٹھنے بیٹھنے کا انداز, ہمارے چلنے پھرنے کا انداز درست نہیں ہوتا تو یوں بھی کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس پر کافی تفصیلی کلام فرمایا تھا. ان کے لیے اولاً تو دعا فرما دیں آپ. اللہ پاک انہیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور شفا دے اللہ کریم. اجتماعی طور پر جب دعا ہوگی اختتام پر تو آپ کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہاں چند باتیں جو پہلے بھی عرض کی گئی تھی وہ دوبارہ کہتا ہوں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جنید بھائی میں نے دیکھا ہے کہ 40 سال کی عمر کے اندر بھی جو ہے نا اب لوگ اپنی کمر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں, زمین پر بیٹھ نہیں سکتے, کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. جی جی, اتنی ایج نہیں ہوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جو ان کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا
اس کا ضرور غور کریں کہ کیا کر رہے ہیں وہ. تو بعض اوقات پوسچر کہلاتا ہے یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یوں جھکے ہوئے ہیں. اب جب میں یوں اس طرح بیٹھا رہوں اور کام کرتا رہوں گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے جو ہے یہ پین شروع ہو جائے گا. تو اس کو پورشن پین بھی کہتے ہیں, پوزیشن پین, کہ آپ کی پوزیشن صحیح نہیں ہے, آپ کا پوسچر صحیح نہیں ہے. تو آپ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بعض اوقات غور کریں کہ آپ بہت دیر تک ایک ہی ڈائریکشن پر بیٹھے ہوئے ہیں, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے, مستقل دیکھ رہے ہیں, اور دن میں آج 300 دفعہ دیکھ رہے ہیں اس کو, تو ڈیفینیٹ بات ہے, اور ایک ایک منٹ تک دیکھ رہے ہیں, تو یہ تمام حصے جو ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں, شولڈر درد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ آپ جو ہیں وہ ایکسرسائز بھی کریں, دائیں بائیں دیکھ لیں. اب اس طرف اس کے لیے میں ایک بہت آسان عمل بتا دیتا ہوں. ویسے تو یہ روحانی عمل نہیں ہے, روحانی بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دائیں طرف دیکھنا ہے 10 دفعہ 11 مرتبہ, اور بائیں طرف یہ بھی 11 مرتبہ, یہ بھی 11 مرتبہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. اور جب آپ کوئی یکسوئی سے کام کر رہے ہیں, ایک ہی کام کر رہے ہیں, ایک ہی سمت میں آپ کا جو ہے انداز ہے آپ کا, تو گردن آپ کی شولڈر آپ کے درد کر سکتے ہیں. تو کچھ مومنٹ کریں, ہلائیں, مگر ایسا نہ شروع کر دیں آپ کہ آپ کی گردن جو ہے مزید تکلیف میں آ جائے. اس لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں. ہر ایک اپنے لیے ڈاکٹر سے تجویز کردہ ہی جو ہے کوئی عمل شروع کرے. تو یہ میں نے بہت آسان جو بیان کیا ہے, اپنا انداز چینج کریں. اسی طرح بعض اوقات جب ایج ہو جاتی ہے تو کوئی چیز گر گئی نا, تو ہم فوراً سمجھ رہے ہیں میں تو 30 سال کا ہی ہوں, ابھی آپ 30 سال کے نہیں, اب آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں, فوراً آپ جھکے اور آپ نے اٹھا لیا, اب کمر میں موچ آ جاتی ہے. کیوں آئی موچ؟ یہ اس لیے آئی کہ آپ نے جو ہے وہ 30 سال والا کام کیا, تو 30 سال میں آپ کی کیفیت کچھ اور تھی, اب آپ 50 سال کے ہیں, تو عمر کا بھی فرق پڑتا ہے. کوئی چیز اٹھانی ہے, کوئی چیز گر گئی, اب یہاں گر جائے گی نا, میں فوراً سے ایسے جھک کر اٹھاؤں گا تو موچ آ سکتی ہے, اس لیے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی اور اس کو اٹھانا ہوگا. یہ احتیاطیں عمر کا تقاضا بھی ہے. اس کے علاوہ آپ روزانہ 111 مرتبہ یا سلامو پڑھیں انشاءاللہ الرحمن, اور یا سلامو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. اجتماعی طور پر آپ کے لیے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم. تو شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں. دیگر ناظرین بھی ان احتیاطوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ کمر کا مسئلہ رہتا ہے, ریڑھ کی ہڈی میں درد رہتا ہو, تو وہ بھی ان احتیاطوں پر بھی عمل کریں اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی, استخاروں کے جوابات. آدم خان بھائی نے اپنے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا. آدم بھائی اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے. آپ کا استخارہ کیا گیا, وقتی آزمائش ہے, کوئی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے, لیکن نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ پاک آپ کو رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرمائے. اور ہر نماز کے بعد 100 بار آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد. یہ آسان وظیفہ ہے اور بڑا بہترین وظیفہ ہے. اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ نے مستقل اس پہ عمل کرا تو انشاءاللہ رزق کے بھی دروازے کھلیں گے, کاروبار کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی, بیماریاں, پریشانیاں, ٹینشنوں سے بھی انشاءاللہ الکریم نجات مل جائے گی. یہ جڑا والا سے میسج کیا ہے, دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. دل کی گھبراہٹ کے لیے کریں گے, جب دل میں گھبراہٹ زیادہ محسوس ہو تو وضو کر لیجئے. اگر آپ بے وضو ہیں وضو کیجئے, اللہ کا ذکر کیجئے. اور سب سے بہترین وظیفہ جو دل کی گھبراہٹ کے لیے ہے وہ آپ لا حول شریف کی کثرت کیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دل کی گھبراہٹ سے نجات مل جائے. یہ پروین بی بی, والدہ کا نام ممتاز مائی ہے, رات کو ڈر جاتی ہیں تو ان کا استخارہ بھی کیجیے گا, کیا ان کے ساتھ معاملہ ہے. یہ ایک اور میسیج ہے, رخسار احمد, والدہ کا نام ہے نسیم اختر, قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ پریشان ہے, استخارہ بھی کیجیے گا. اور کیا باہر جانا بہتر رہے گا یا نہیں, بیرون ملک جانے کے حوالے سے. اب دیکھیں انہوں نے تھوڑا تذکرہ بھی کیا ہے کہ بھئی پریشان بھی ہیں, قرض بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, اب بیرون ملک جانے کی خواہش بھی ہے ان کو. بہرحال ظاہری معاملات بھی دیکھیے گا, باقی آپ استخارہ فرمائیں جانا بہتر ہے یا نہیں وہ ضرور بتائیے گا. علی عبد الرحمن صاحب کی اچھی جگہ جاب کے لیے دعا کریں. جی بالکل انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب کرم فرما ہے, آپ بھی شامل رہیے گا, بھی دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے بھی. عقیلہ اصغر اکثر بیمار رہتی ہیں اور رات کو خوفناک قسم کا ڈر لگتا ہے, روحانی علاج بھی بتا دیں. نوازت طاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے. اچھا, یہ ایک اور میسیج ہے, محمد نوید, والدہ کا نام زرینہ بی بی, پہلے کاروبار اچھا چلتا تھا, آج کل کاروبار صحیح نہیں چل رہا, قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. اچھا, محمد سلیمان صاحب ہیں, والدہ کا نام عابدہ بی بی ہے, کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بے چینی رہتی ہے, استخارہ بھی فرمائیں, کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پریشانی بہت زیادہ پریشان
میں مبتلا ہوں دعا کرنا. جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور آپ استخارے فرما لیجئے. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چلیں کالز بھی شامل کریں گے جب تک آپ استخارے فرما لیجئے. حضور یہ دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں. کسی نے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا ہے. آج کل جو زیادہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا یہ قرضہ, بے روزگاری, ملازمت نہ ملنا, اس حوالے سے اس پروگرام میں بھی, اس کے علاوہ دوسرے پروگرام ہوتے ہیں روحانی علاج کے, اس میں بھی کافی سارے میسیجز آتے ہیں. کالز بھی اس طرح کی آتی ہیں استخارہ کال سینٹر میں. تو دعا بھی فرما دیں. اور کوئی قرضے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جو مسلمان قرضوں میں ہیں اللہ پاک سب کی یہ پریشانیاں دور فرما دے اور قرضے سے نجات عطا فرما دے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم جو قرضوں میں کے متلاشی ہیں, سمجھنے تلاش کر رہے ہیں کہ قرضہ مل جائے. حقیقت نہیں ہے کسی کے پاس مکان نہیں ہے, تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کئی قرضوں میں گرے ہوئے ہیں اور جنید بھائی قرضہ ان کا ادا نہیں ہو رہا. ظاہر جو پیسے ملتے ہیں نا اسی میں ہی پورا مہینہ گزر جاتا ہے, بلکہ وہ دن ختم ہوتے ہیں, دن ختم ہونے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. اب قرضہ کہاں سے بھریں گے وہ؟ تو یہ پرابلم تو ہے. اور وعدہ بھی کیا ہوا ہے, پھر وہ لوگ جن سے قرض لیا ہوا ہے وہ آ کے چکر لگاتے ہیں. ایسے تمام لوگوں کے لیے, اور واقعی جو ہے ہمارے اس ملک میں بھی اور اس طرح کے اور ملکوں کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب آدمی اس طرح پریشانی میں گر جاتا ہے تو بہت ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں, اجتماعی طور پر بھی دعا کریں گے کہ, اور آپ جو ایک کام یہ کریں کہ وظیفہ بھی لے لیں, یا مسبب الاسباب روزانہ 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر پڑھنا ہے آپ نے, اور کھلے آسمان کے نیچے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو 500 مرتبہ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو دور کرے گا, آپ کو اچھا روزگار مل جائے گا انشاءاللہ الرحمن. بعض کی جاب چھوٹ جاتی ہے, ان کے لیے خاص میں نے بھیجا ہے. جن کے اوپر قرض ہو گیا ہے وہ دعا کرتے ہیں, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جی یہی یہ دعا ایسی ہے. اب آپ یہ دعا لکھیں گے بھی نا تو آپ کو مل جائے گی, روحانی علاج کے پیج پر بھی آپ کو مل جائے گی. ہمارا روحانی علاج کا جو ہے فیس بک کا جو پیج ہے وہ آپ دیکھیں, اس وقت آپ کو سامنے اس کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے, تو اس کو آپ جو ہے ہمارے پروگرام کے بعد دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں لکھا ہوا بھی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ پڑھیں انشاءاللہ پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہے نا وہ آپ کا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. بس قوی گمان کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے, آپ کی مشکل حل ہوگی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کالز چلائیے گا. شیر اتاری عرض کر رہا ہوں قائد آباد ضلع خوشاب سے. جنید بھائی, حضور سید صاحب سے بچوں کے لیے دعا کروانی تھی کہ بچوں کی طرف سے کافی ٹینشن ہوتی ہے, کبھی کبھی بڑی ذہنی کوفت ہونے لگ جاتی ہے. بچے بعض اوقات کہنا نہیں سنتے, بات نہیں مانتے, راتوں کو دیر سے آتے ہیں, کچھ ایسے دوست بن گئے ہیں جو صحیح نہیں ہیں. کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ ان کی بری عادتیں ختم ہو جائیں, اور بچوں میں بری عادتیں ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی یہ علی شیر بھائی ہیں, انہوں نے کئی والدین کی, کئی پیرنٹس کی جو ہے نا ترجمانی کی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. کئی ماں باپ کا یہ دکھ ہوتا ہے کہ بچے اطاعت نہیں کرتے, کہنا نہیں سنتے, بات نہیں مانتے, راتوں کو دیر سے آتے ہیں, سمجھانے جائیں تو بعد اوقات سامنے سے جوابی کارروائی دیکھنے کو مل جاتی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. حضور دعا بھی فرما دیں ان کے لیے بھی. کوئی اللہ پاک ان کے آل و اولاد کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, اچھے دوست عطا فرمائے. واقعی بری دوستی اور بری صحبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. گھر گھر کا مسئلہ ہے, کیونکہ آج کل جو ہے جنید بھائی دو باتیں ہیں. جی. ایک تو وہ صحبت ہے نا جو صحبت فزیکل ہے, ایک ڈیجیٹل صحبت ہے. جی یہ ہر وقت ساتھ ہے ڈیجیٹل صحبت, یوٹیوب کی اور فیس بک کی, اور اب اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں, اور اسی فیس بک کو دیکھیں یا اسی یوٹیوب کو یا دیگر جو بھی پلیٹ فارم ہے اس کے اندر جو صحبتیں ہیں وہ بری صحبت انسان کو برا بنا دے گی. اس لیے بچوں کو سمجھانا ہی پڑے گا, بتانا ہی پڑے گا, اور نرمی سے, پیار سے, محبت سے ان کو لے کے بیٹھیں, ان کو بتائیں, وہ اچھی صحبت کے بارے میں بتائیں. جب تک آپ ان کو واقعات اور جو ہے بزرگوں کے, اسی طرح حدیث میں اچھی صحبت کے متعلق کیا بیان کیا گیا ہے وہ آپ بتائیں, نرمی سے سمجھائیں, اس کا ضرور فائدہ ہوگا. وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ برے دوستوں سے انہیں چھٹکارا عطا فرمائے. یہ جو پیالہ سامنے رکھا ہوا ہے, یہ والا پیالہ, یا آپ کے پاس کوئی اور پیالہ موجود ہے,
یا گلاس ہے آپ کے پاس، خالی گلاس میں یا خالی پیالے کے اندر آپ نے پڑھنا ہے یا حمیدو 90 ٹائمز پڑھنا ہے آپ نے، 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر خالی پیالے پر آپ نے دم کر دینا ہے، 90 مرتبہ پڑھ کر خالی پیالے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اب اسی پیالے کے اندر وہ بچہ پانی پیتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن، یا اسی گلاس میں، تو انشاءاللہ بری عادتیں بھی ان کی دور ہوں گی، بری صحبت بھی سے بھی اس کو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی ایسی باتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں، یا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہے کہ بری عادت کسی کی زبانی عادت یعنی گالیاں نکل جاتی ہیں زبان سے، بری بات کہہ دیتا ہے وہ، اس کی بھی عادت ختم ہو جائے گی۔ یا حمیدو پڑھنا ہے، 90 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھ کر دم کرنا ہے، خالی گلاس پر اسی میں پانی پیتے رہنا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو شفایابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب۔ جی مزید کالز دیجیے۔ جنید بھائی روحانی علاج استخارہ میں ثاقب بات کر رہا ہوں۔ جنید بھائی میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی کسی پر ناجائز غلط مقدمہ دائر کر دے، غلط الزام لگا دے، اس سے بچنے کے لیے کیا عمل کریں؟ اور سید صاحب سے، شاہ صاحب سے میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا، میرے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ بچوں میں الرجی، دانے وغیرہ بھی کافی نکل رہے ہیں، اس کا روحانی علاج ہو یا عمل ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی پر غلط الزام لگا دینا، کسی کو غلط کیس میں پھنسا دینا، اب یہ ہم اس پر تو نہیں جاتے کہ جس نے کیا اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، اگر بالفرض کسی کے ساتھ ہو چکا ہے، وہ کیسے بری ہو، بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے کیا وظیفہ کرے، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ وظیفہ تو کریں گے، اس سے پہلے سب سے پہلے آپ نے غصہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے آپ نے۔ اب آپ کہیں گے بھائی کسی نے غلط مقدمہ کر دیا اور غصہ بھی نہیں کرنا، دیکھیں جب کسی کی طرف ناجائز یا غلط الزام لگتا ہے یا جو ہے وہ اس پر مقدمہ کیا جاتا ہے، تو غصے میں آ کر نا کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں، انسان اپنے آپے سے باہر آ جاتا ہے، پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہے وہ مزید کیس میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے صبر کریں، تدابیر ضرور اختیار کریں، صحیح، تدابیر ضرور اختیار کریں، اور میں انشاءاللہ الرحمن اور اتنا ہی کام کریں آپ۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی نے آپ پر ایک مقدمہ کیا، میں اس پر 10 کروں گا، تو آپ کو 10 مقدموں کے پیسے بھی دینے ہوں گے۔ آپ نے اس کی 2 باتیں غلط تھی، 100 باتیں اپنی طرف سے ملا دیں آپ نے، اور کہا کہ نہیں یہ بھی یہ کرتا، تو اب آپ مزید آپ بھی گناہ میں پڑ رہے ہیں، اس نے تو غلط کیا، اب آپ بھی غلط الزامات اس پر لگا رہے ہیں۔ اس لیے بڑی ہی تدبر سے، بڑے غور و فکر سے آپ نے اپنے اس مسئلے کو نمٹانا ہے، مکمل کرنا ہے، اور آپ کے لیے وظیفہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کو نہایت توجہ سے سننا ہے۔ اور کسی اور کے ساتھ بھی اگر یہ ایسا معاملہ ہے، غلط مقدمہ ہو گیا، غلط کسی نے الزام لگا دیا ہے، تو یہ عمل کریں آپ، کسی بھی ایک نماز میں آپ نے نماز کے بعد 133 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ حق پر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ناحق پڑھنے والا خود وہ جو ہے مصیبت میں، آج خود مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آیت کریمہ کیا ہے آپ کو انشاءاللہ مدنی چینل کے اسکرین پر بھی دکھائی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ جو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 15ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 81 ہے، اور فرمایا قرآن مجید نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے 133 مرتبہ۔ صحیح، کب پڑھنا ہے؟ کسی بھی ایک نماز کے بعد۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ آپ بھی اپنے معاملات میں شامل کیجیے گا، بالخصوص یہ ان افراد کے لیے جو کورٹ کچہری کے معاملات میں، عدالتوں کے معاملات میں، ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں، یہ پڑھیں اور صبر کریں اور اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کر دیں۔ اللہ پاک بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے آسانیاں یہ ہو بھی جائیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ جو ہے وہ بچے کو دانے ہو گئے، ہاں بچوں کے دانے ہو اس کے لیے تو بہت ہی آسان وظیفہ، یا رقیبو، یا رقیبو اول آخر درود پاک پڑھ کر، یہ اللہ کا نام ہے، 3 مرتبہ پڑھ کرنا یا رقیبو، آپ نے بچے یا بچی پر دم کر دینا انشاءاللہ، تو یہ پھوڑے وغیرہ پھنسیوں وغیرہ سے انشاءاللہ نجات ملے انشاءاللہ الکریم۔ جی سمیع اللہ بھائی، استخاروں کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ پروین کا استخارہ کیا گیا، استخارہ کروایا گیا کہ یہ رات کو ڈرتی ہیں، ان کو خوف آتا ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، کوئی جادو جنات عملیات کا معاملہ نہیں
نہیں ہے. وقتی آزمائش ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. اب آپ یہ کریں کہ رات جب سونے لگیں تو 21 ٹائم 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں. شریر جنات سے, شریر انسانوں سے, ناگانی حادثات سے, آفات سے حفاظت ہوگی. اور جب سونے لگیں تو سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 11 بار پڑھیں یا باعثو یا نورو. انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. رخسار کا استخارہ کروایا گیا کہ ان پر قرض ہوتے, آپ کا استخارہ کیا گیا. کوئی بندش یا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں. وقتی آزمائش ہے, اللہ پاک آپ کو قرضے سے نجات عطا فرمائے. قرض کے لیے آپ یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ القریش پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, انشاءاللہ الکریم قرض اتر جائے گا. عقیلہ کا استخارہ کروایا گیا کہ بیمار رہتی ہیں اور استخارے میں بھی بیماری کا اشارہ آیا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ 101 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے پانی پر دم کیجئے, اس پانی کو پی لیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے, انشاءاللہ بیماریوں سے نجات مل جائے گی. نوید بھائی نے کاروبار کا استخارہ کروایا کہ کاروبار میں بندش ہے, آزمائش ہے, چل نہیں رہا ہے, پہلے جیسی بات نہیں ہے. استخارہ کیا گیا, کوئی جادو جنات بندش کا معاملہ نہیں ہے. وقتی آزمائش ہے, اللہ پاک رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرمائے. نوید بھائی آپ نے کرنا یہ کہ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے, انشاءاللہ رزق حلال کے دروازے کھل جائیں گے. سلیمان بھائی نے استخارہ کروایا کہ کام میں دل نہیں لگتا. آپ کے استخارہ میں بھی کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے. وقتی آزمائش ہے, آپ کا دل کاروبار میں لگے. آپ نے کرنا ہے یا اللہ 101 بار کسی سادے کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو تعویذ کی طرح لپیٹ کر اپنے بازو میں باندھ لیجئے, انشاءاللہ الکریم کاروبار میں دل لگنے لگ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, کام بھی جائز ہونا چاہیے تبھی یہ وظیفہ پڑھے نا. کاروبار جائز ناجائز کاروبار ہے, کوئی کام ہی کسی کا گناہ کرنے کا کاروبار ہے, جائز کاروبار تو یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں, پھر اجازت. تو یہ جائز کاروبار والوں کے لیے, جائز کاموں کے لیے, اور جن کا کام کاج میں دل نہیں لگتا یہ پڑھیں, اللہ پاک بہتر فرما دے گا. اور دیکھیں ایک بات اور میں عرض کروں, ہم اپنے کاروبار کو, جو بھی ہم اپنا کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ہم شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں, شرعی احتیاطوں کے مطابق لے کر چلیں. آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا, ضمیر بھی مطمئن رہے گا, اور شریعت کے شرعی احتیاطوں کے مطابق جب لے کر چلیں گے نا تو الحمدللہ سے برکتیں بھی رہیں گے, نقصان سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. اور دیانت داری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, کسی کو دھوکہ نہ دیں, کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں, ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اب وظائف پڑھتے رہیں اور غلط بیانی کرتے رہیں تو کیسے فائدہ حاصل ہوگا؟ غلط بیانی کر رہے ہیں اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں, کسی کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے نا. تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں, اللہ پاک بہتر فرمائے گا. حضور کچھ میرے پاس میسیجز ایسے ہیں کہ جو ناظرین کی طرف سے آتے ہیں اور وہ وظائف پوچھنا چاہتے ہیں. کچھ میں کوشش کروں گا کہ مختصراً میں آپ کی طرف میسیجز بڑھاؤں ان کے, کیونکہ ایک تعداد ایسی ہے بڑی, آج کل بڑا مصروف ترین جو ہے نا یہ دور چل رہا ہے, ہر آدمی مصروف ہے, بڑے بڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے. تو میں چاہوں گا کہ مختصراً اس کے کچھ شارٹ وظائف آپ ارشاد فرمائیے گا. بعض اوقات لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میری جائز تمنا, دلی مراد میری کوئی پوری ہو جائے تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ آسان وظیفہ 1 منٹ یا 2 منٹ میں پڑھ سکیں گے آپ. اچھا, یا سمیعوں روزانہ پڑھیں, درمیان میں گفتگو نہ کریں, اس کے بعد دعا مانگیں, آپ کی دعا پوری ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس میں کوئی وقت مخصوص ہے؟ نہیں, جب بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں جی, اس سے پہلے جو ہے آپ یا سمیعوں 100 مرتبہ پڑھ لیں, اس کے بعد دعا مانگیں, جائز مراد مانگیں گے تو آپ کی انشاءاللہ یا سمیعوں پڑھنے کی برکت سے, یہ اللہ کا نام ہے, وہ سنتا ہے, مرادیں پوری کرتا ہے, دعائیں قبول کرتا ہے, آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. کسی کی محتاجی نہ رہے, کسی سے سوال نہ کرنا پڑے, کسی سے ادھار مانگنے کی نوبت نہ آئے, تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ 80 بار پڑھ لیں, یا حکیموں 80 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد, انشاءاللہ آپ محتاجیوں سے بچ جائیں گے. میرے پیسے, میرا مال و دولت, میرے قیمتی ساز و سامان یہ چوری سے محفوظ رہیں, کیا وظیفہ پڑھیں گے اس کے؟ بہت آسان ہے, امیر اہل سنت نے بھی بیان کیا ہے اس کو. یا جلیلو پڑھیں 10 مرتبہ آپ, اور اپنے سامان پر دم کر دیں آپ, انشاءاللہ چوری نہیں ہوگا آپ کا سامان. ماشاءاللہ. بچے بڑے ضد کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, اور بعض اوقات رونا دھونا ایسا کر دیتے ہیں کہ والدین تک کو رلا دیتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے آپ نے دیکھیں یہ کام کرنا ہے, سورج نکلنے سے پہلے آپ بچہ یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھ دیں, اور جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے, اب اپنا سر آسمان کی طرف اٹھانا ہے. اچھا, 21 مرتبہ پڑھنا ہے یا شہید ہو, اول آخر درود پاک پڑھنا ہے, انشاءاللہ الرحمن بچہ اور بچی نیک بن جائیں گے انشاءاللہ. آسمان کا نظر آنا تو ضروری نہیں ہے؟ نہیں, آسمان کی طرف رخ کرنا, اب نظر نہیں آ رہا, وہ صحیح گھر میں ہے. صحیح.
بعض اوقات کوئی اچانک سے کوئی ناگہانی آفات آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، جیسے ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ شمالی علاقہ جات میں سیلاب آ گئے، اچانک سے سیلابی ریلے آ گئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، گاڑیاں بہہ گئیں، بیچاروں کے کاروبار تباہ ہو گئے. اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی آفت و بلا آ جائے تو پھر کیا وظیفے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ اول آخر درود پاک 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، بلکہ عصر کی نماز کے بعد یا وکیلو روزانہ پڑھنا ہے. روزانہ عصر کے بعد 7 مرتبہ یا وکیلو پڑھیں. ناگہانی آفات اور بلیات سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. اچھا، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جادو بندش اس کا توڑ ہو جائے، پیش کی ہم کوئی ایسا عمل کر لیں کہ ہم پر یہ چیزیں اثر انداز ہی نہ ہو سکیں، کوئی ہم پر جادو نہ کروائے؟ اب بہت ہی آسان عمل ہے، کیونکہ آپ نے مانگے ہی آسان عمل ہے نا. آپ نے 7 مرتبہ روزانہ ایک دم کرنا ہے اپنے اوپر. کیا پڑھنا ہے؟ یا محیو یا ممیتو. 7 مرتبہ پڑھنا ہے اپنے آپ پر دم کر لیں گے، انشاءاللہ جادو ٹونے سے آپ کی حفاظت رہے گی. یہ دیکھیں اسکرین پر بھی ہے، یا محیو یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین، یہ مختصراً آپ کی آسانی کے لیے وظائف بیان کیے گئے، تو یہ اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. جس کے ساتھ اللہ نہ کرے کسی بھی طرح کی پرابلم ہو تو وہ یہ وظائف پڑھ سکتا ہے. جی مزید قول چلائیے گا. جی میرا نام مدثر حمید اتاری ہے، ضلع خوشاب سے میرا تعلق ہے. جنید بھائی آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے خصوصاً دعا کروائیں. مجھے شوگر کا بھی مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا بھی ہے، اور ہارٹ کا بھی پرابلم ہو گیا ہے. تو شاہ صاحب سے میرے لیے خصوصی دعا اور کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. شوگر اور بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے کہا، چلیں قبلہ سید صاحب کرم فرمائیں، حضور ان کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور کوئی وظیفہ شوگر کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے ارشاد فرما دیں. اللہ پاک انہیں صحت اور شفا نصیب فرمائے، اور جو ہے وہ بدپری سے بھی بچنا ہے ہم نے. جی اچھا، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس کو روزانہ آپ پڑھتے رہیں. اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی مزید قول چلائیے گا. میں محمد موسیٰ مشتاق باب المدینہ کراچی کے علاقے لانڈی سے بات کر رہا ہوں. حضور پہلے تو دعا کی عرض ہے، اور عرض یہ تھی کہ اگر کسی کو الٹیاں کے آ رہی ہوں تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے گا کہ الٹیاں کے روکنے کے لیے کیا احتیاط کریں اور کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں، اور طبیعت میں کیسے بہتری ہے؟ جی طبیعت میں کیسے بہتری ہے؟ جی ابھی انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے معلوم کرتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. روحانی علاج استخارہ میں جنید بھائی گزارش یہ ہے کہ میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں اور پیسے وغیرہ کا بھی لین دین کا سلسلہ رہتا ہے. بعض اوقات کبھی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے. مجھے کوئی ایسا عمل یا ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ پیسے وغیرہ میں نقصانات سے محفوظ رہوں. جزاک اللہ. آمین آمین. بڑا نازک مسئلہ ہوتا ہے پیسوں کے لین دین کا. آپ کو بھی کافی اس حوالے سے تجربہ بھی ہوگا اور کئی معاملات آپ نے دیکھے بھی ہوں گے. تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے جو اکاؤنٹس کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں. اب ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے 19-20 کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، آگے پیچھے کوئی رقم ہو گئی، تو ان سب کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہوگا، بہت بڑی نعمت ہوگی. تو آپ کیا وظیفہ ان کے لیے ارشاد؟ بہت آسان عمل ہے لینے اور دینے میں. واقعی بعض اوقات بھول جاتا ہے انسان کہ میں نے 50,000 دیے تھے یا 40,000 دیے تھے، بھول گئے جناب. 1 لاکھ دیے تھے یا 2 لاکھ دیے تھے. جب دینے کا معاملہ ہو آپ کا، دینے یا لینے کا، کسی سے رقم لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں آپ یا ذل جلال والاکرام. انشاءاللہ الرحمن جو ہے اس کی عادت بنا لیں گے تو آپ نقصانات سے بچے رہیں گے. دیکھیں اسکرین پر بھی ہے، یا ذل جلال والاکرام آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر درود پاک پڑھیں. یہ کب پڑھنا ہے آپ نے؟ کسی کو رقم دے رہے ہیں تو بہت سیکنڈز میں پڑھ لیں گے آپ. میں سمجھتا ہوں 1 منٹ سے پہلے پڑھ لیں گے، 1 منٹ لگے گا آپ کو. اب دینے جا رہے ہیں رقم تو پہلے پڑھ لیں، لے رہے ہیں کسی سے رقم تو اس سے پہلے پڑھ لیجیے آپ. حضور اس میں یہ بھی ہوتا ہے آج کل دینے لینے کا بظاہر تو رواج کم ہی ہے، ٹرانزیکشن کا معاملہ ہوتا ہے، آن لائن ٹرانسفر کا، ہاں ٹرانسفر کا یہ ہوتا ہے، اور اپنا آن لائن جو ہے نا پیمنٹ آ رہی ہے جا رہی ہے. تو اس میں بھی پھر کیا بھیجنے سے پہلے پڑھیں؟ ٹرانسفر کر رہے ہیں نا، آنے کا تو ظاہر ہے اس کا اختیار ہی نہیں ہے نا، اب آ گئی اس کے بعد. صحیح ہے. جب دے رہے ہیں نا، ٹرانسفر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے پڑھ لیجیے آپ. کسی کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے پڑھ لیجیے. انشاءاللہ آپ کے یادداشت میں بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی، یاد رہے یہ چیزیں.
اور ویسے یہ وظیفہ بھی ایسا ہے، جب آپ دعا بھی مانگا کریں نا تو دعا میں بھی آپ یہ پڑھا کریں یا ذل جلال والاکرام، ضرور اس کو عادت بنائیں، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہوگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی آپ کی طرف انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، دعا کا بھی انہوں نے کہا تھا، قے آتی ہیں، وومٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، تو طبیعت میں کیسے بہتری آئے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ یہ سورۃ طارق پڑھیں، یہ 30ویں پارے کے اندر ہے، سورۃ طارق پڑھ کر اس کے بعد کھانا کھائیں اور اس پر دم کر دیں، سورۃ طارق پڑھ کر جو کھانا کھا رہے ہیں اس پر دم کر دیں گے اور انشاءاللہ پھر وہ کھانا کھائیں گے تو الٹیاں ان کی رک جائیں گی۔ اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے آپ نے، کھانے سے پہلے کی دعا کو بھی معمول بنائیں۔ بعض لوگ جب کھانا سامنے آتا ہے اور دھوئیں اٹھ رہے ہوتے ہیں نا، یقین جانے پھر بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، اس لیے بسم اللہ شریف بھی آپ پڑھیں اور سورۃ طارق پڑھیں تو الٹیاں بند ہو جائیں گی۔ کچھ میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں چند ایک طبی نسخے ٹوٹکے جو آپ کے لیے کارآمد ہوں گے، اپنے طبیب کے مشورے سے عمل کر لیں۔ آپ آدھے کپ پانی میں ایک لیمو کو نچوڑ لیجئے، تھوڑا سا نمک ڈال کر، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو پی لیجئے، یا آپ جو ہے ایک الائچی چبا لیجئے یا انجیر چبا لیجئے آپ، انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی آپ کی الٹی میں جو ہے، جو الٹی کا دورہ ہوتا ہے آپ کو، اس سے انشاءاللہ الرحمن آپ کو افاقہ ہوگا۔ دھنیا جو ہے، دھنیا کا عرق نکال کر دن میں آپ تھوڑا سا لے لیں، 4 مرتبہ آدھا چمچہ آپ لے لیں، جو ٹی سپون ہوتا ہے نا وہ لے لیں آپ، اور دن میں 2-3 دفعہ جب تک یہ آپ کا یہ ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اس کو پی لیں، اس کا عرق نکال کر، تو اس سے بھی آپ کے الٹی کے مرض میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے ناظرین، احتیاطیں بھی بتائے گئے، کچھ گھریلو حوالے سے بھی آپ کو مشورے دیے گئے، تو اپنے طبیب کے مشورے سے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین، دیکھیں زندگی میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، زندگی جو ہے نا بہت سارے یہ مسائل کا مجموعہ ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جو راضی برضا رہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے گا، بلکہ ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ اللہ پاک ہی چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگا، شفا حاصل ہوگی۔ مسائل حل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پریشانیاں دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو کیوں نہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، وظائف پڑھیں، تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، اپنا صدقہ بھی نکالیں، اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا بھی صدقہ نکالیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر بھی اللہ نہ کرے آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو شور شرابہ کرنے، واہ ویلا کرنے اور جذبات میں آنے کے بجائے صبر سے کام لیں کہ یہی آزمائش ہے، یہی پریشانی ہے تو درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ یہ درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، یہ گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بیماریاں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہیں۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دعاؤں کے حوالے سے بھی حضور کچھ کالز بھی آئی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے، اور پچھلے پروگرام میں آپ کی زیارت نہیں ہو سکی تھی، ایک کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شاید والدہ کا بتایا تھا یا بہن کا بتایا، کینسر تھا اور ڈاکٹر نے ان کو مایوس کر دیا تھا، لا علاج کہہ دیا تھا۔ اگرچہ کینسر لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، تو ان کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ، اور جن ناظرین نے آج پیغامات دیے تو سب کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، یا رب کریم، یا رحیم، یا رحمان، یا ستار، یا حنان، یا منان، یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تیرے بندے پریشانیوں میں مبتلا ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ دردوں میں مبتلا ہیں۔ ابھی جن کا ذکر ہوا ہے ایک اسلامی بہن کا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، مالک بیماروں کو شفا تو دیتا ہے، قرض داروں کی مشکلیں تو حل کرتا ہے، بیماروں کو شفا تو دیتا ہے۔ اے اللہ پریشان حالوں میں جو بندے تیرے ہیں مولا، ان کی پریشانیاں تو ہی تو دور کرتا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کرم کر دے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے دے، بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت دے دے۔ اے اللہ اولاد نرینہ جن کے پاس نہیں ہے یہ بھی انہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے متلاشی ہیں وہ دور کر دے، کتنوں کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، تنگیاں ہیں، اے اللہ بے
بے سکونیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اے اللہ کرم کر دے، سکون عطا کر دے، سکون والی زندگی عطا فرما دے، اے اللہ راحت دے دے، چین دے دے، بے سکونیاں دور کر دے۔ مالک کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے میسیجز کیے، ای میلز کی، اور جس طریقے سے بھی اپنے پیغامات پہنچائے ہیں، مولا تجھے تو سب خبر ہے، تو ان کے نام اور کام معاملات سب جانتا ہے، سب کے لیے آسانیاں کر دے، سب کے مسائل پر رحمت کی نگاہ فرما دے، اور اے اللہ سب کے مسائل حل فرما دے۔ جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کے حق میں اللہ بہتری کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، خوشیوں کا معاملہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، مانو یقین کی سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔